بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یہ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ MaalQur'an ہے۔ اس میں ہم قرآن مجید کا لفظ ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ساتھ آپ کے پوچھے گئے فقہی مسائل کے جوابات بھی دیتے ہیں اور مجرب وظائف بھی بتاتے ہیں۔ اور آج کل ہمارا سلسلہ چل رہا ہے رمضان شریف کے روزے اور دیگر روزوں کے متعلق فقہی مسائل۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے کچھ احادیث بیان کرتے ہیں، اس کے بعد فقہی مسائل۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا درس۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ جو پچھلے گناہ بخش دیے جانے کا ذکر ہوتا ہے احادیث میں یا شریعت میں جہاں بھی کہیں، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، نہ کہ کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہوں کی بہرحال توبہ کرنی ہوتی ہے اور اللہ سے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ امام احمد اور حاکم اور طبرانی کبیر اور بہقی شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن بھر اسے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے رب، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ تو دونوں کی شفاعتیں قبول کی جائیں گی۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منہ کے بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ نہ بیہودہ گفتگو کرے اور نہ چیخے۔ پھر اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ چاند دیکھنے کے متعلق بھی قرآن مجید میں آیت مبارکہ موجود ہے اور اس کے متعلق کچھ احادیث بھی ہیں، وہ بھی پیش کرتی ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اے محبوب، آپ سے چاند کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دو وہ لوگوں کے کاموں اور حج کے لیے اوقات ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور افطار نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور اگر ابر ہو تو مقدار پوری کر لو۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی 30 پوری کر لو۔ یہ تو کچھ احادیث ہو گئیں، اب ہم کچھ فقہی مسائل پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ سال بھر میں 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا چاند۔ شعبان کا چاند اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان شروع کیا جائے، اور رمضان کا چاند روزہ رکھنے کے لیے دیکھنا واجب ہے، اور شوال کا چاند روزہ ختم کرنے کے لیے دیکھنا واجب ہے، اور ذی قعدہ کا چاند ذی الحجہ کے لیے دیکھنا ضروری ہے، اور ذی الحجہ کا چاند بقرہ عید کے لیے دیکھنا واجب ہے۔ شعبان کی 29 کی شام کو چاند دیکھیں، دکھائی دے تو اگلے دن روزہ رکھیں، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا مہینہ شروع کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے رمضان کا یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی وجہ شرعی سے رد کر دی گئی ہو، مثلا وہ فاسق ہے، یا عید کا چاند اس نے تنہا دیکھا، تو اسے حکم ہے کہ روزہ رکھے، اگرچہ اپنے آپ عید کا چاند دیکھ لیا ہے، اور اس روزہ کو توڑنا جائز نہیں، لیکن اگر توڑ دے گا تو اس پر کفارہ لازم نہیں۔ اور اس صورت میں اگر رمضان کا چاند تھا اور اس نے اپنے حسابوں 30 روزے پورے کیے
مگر عید کے چاند کے وقت پھر ابر یا غبار ہے تو اسے بھی ایک دن اور روزہ رکھنے کا حکم ہوگا۔ کسی شخص نے تنہا چاند دیکھ کر روزہ رکھا، پھر روزہ توڑ دیا، یا قاضی کے یہاں گواہی بھی دی تھی اور ابھی اس کی گواہی کے مطابق قاضی نے حکم نہیں دیا تھا کہ اس نے روزہ توڑ دیا، تو بھی اس پر کفارہ لازم نہیں، صرف اس روزے کی اس کو قضا دینی ہوگی۔ اور اگر قاضی نے اس کی گواہی قبول کر لی تھی اور اس کے بعد اس نے روزہ توڑ دیا تو اب اس پر کفارہ لازم ہوگا، اگرچہ وہ گواہی دینے والا شخص فاسق ہی ہو۔ اگر کوئی شخص علم حیت جانتا ہو، یعنی چاند دیکھنے کا علم جانتا ہو، اس کا اپنے علم حیت کے ذریعے سے یہ کہہ دینا کہ آج چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اگرچہ وہ عادل بھی ہو۔ اگرچہ کئی شخص ایسا کہتے ہوں کہ شریعت اسلامیہ میں چاند دیکھنے یا گواہی سے ثبوت کا اعتبار ہے، صرف کسی کے علم حیت سے کہہ دینا کہ آج چاند ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہر گواہی دینے میں یہ کہنا ضروری ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، کہ یہ الفاظ کہے بغیر شہادت نہیں ہوتی۔ مگر ابر کے دن میں رمضان کے چاند کی گواہی میں کسی شخص کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ میں نے اس رمضان کا چاند اپنی آنکھ سے آج یا کل یا فلاں دن دیکھا ہے۔ یوں ہی اس کی گواہی میں دعویٰ اور مجلس قضا اور حاکم کا حکم بھی شرط نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی نے حاکم کے یہاں گواہی دی تو جس نے اس کی گواہی سنی اور اس کو بظاہر معلوم ہوا کہ یہ شخص عادل ہے تو اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے، اگرچہ حاکم کا حکم اس نے نہ سنا ہو، مثلا حکم دینے سے پہلے ہی وہ وہاں سے اس محفل سے چلا گیا ہو، پھر بھی اس کو روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ ابر اور غبار میں رمضان شریف کا ثبوت کے لیے ایک مسلمان عاقل بالغ عورت یا عادل شخص سے ہو جاتا ہے، وہ مرد ہو خواہ عورت آزاد ہو یا باندی یا غلام، یا اس پر تہمت زنا کی حد ماری گئی ہو جبکہ وہ توبہ کر چکا ہے۔ عادل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کم سے کم وہ متقی ہو، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، اور صغیرہ گناہوں پر وہ اصرار نہ کرتا ہو، یعنی صغیرہ گناہ بار بار نہ کرتا ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کرتا ہو جو مروت کے خلاف ہو، یعنی مثال کے طور پہ بازار میں چلتے پھرتے کچھ کھانا، یہ مروت کے خلاف ہے، تو ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ فاسق شخص اگرچہ رمضان کے چاند کی شہادت دے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ رہی یہ بات کہ اس کے ذمہ گواہی دینا لازم ہے یا نہیں، تو اگر اسے یہ امید ہو کہ اس کی گواہی قاضی قبول کر لے گا تو اسے لازم ہے کہ وہ گواہی دے، اور جس عادل شخص نے رمضان شریف کا چاند دیکھا اس پر واجب ہے کہ اسی رات میں شہادت ادا کر دے۔ اگر کسی لونڈی یا پردہ نشین عورت نے بھی چاند دیکھا تو اس پر بھی گواہی دینے کے لیے اسی رات میں جانا واجب ہوگا۔ رمضان شریف کے چاند کی گواہی دینے کے لیے لونڈی کو اپنے آقا سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، یوں ہی آزاد عورت کو گواہی دینے کے لیے جانا واجب ہے اور شوہر سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم اس وقت ہے کہ جب اس کی گواہی پر ثبوت موقوف ہو، یعنی اس کی گواہی کے بغیر رمضان شریف کا ثبوت نہیں ہو پا رہا، تو اس صورت میں اس کو شوہر کی اجازت کے بغیر جا کے گواہی دینی ہوگی۔ بصورت دیگر اگر اس کی گواہی کے بغیر کام چل جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھاگتی جائے گواہیاں دینے کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارا رمضان شریف اور دیگر روزوں کے متعلق فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس اور متبرک لمحات میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے اوپر ہی سلامت رکھے اور اسلام پر ہی خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔